تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 66, 67, 68, 69 چار آیت نمبر 66 But your people have denied it, the Quran. یعنی انہوں نے کیا چیز کو ڈینائی کیا ہے؟ قرآن کو. Though it is the truth, جبکہ وہ تو حق ہے، سچ ہے. سے کہو ان سے I am not responsible for your affairs. میں تمہارے کسی بھی معاملات کے لیے ذمہ دار نہیں. آیت نمبر 67 For every news there is a reality and you will come to know. ہر خبر جو بھی ہے نبائن وہ آئے گی اور جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا، یعنی ہر پیشن گوئی پوری ہو کر رہے گی. آیت نمبر 68 And when you see those who engage in false conversation about our verses, that is of the Quran, by mocking at them, stay away from them till they turn to another topic. اور جب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہے فضول کی بکواسیں کر رہے ہیں قرآن کی آیتوں کو لے کر اور اس کی مذاق بھی اڑا رہے ہیں، تو آپ وہاں سے دور ہو جائیے اور چلے جائیے جب تک کہ وہاں دوسرے ٹاپک پہ بات نہیں ہوتی، پھر آپ لوٹ کے آ جائیے. اینڈ اف شیطان causes you to forget، کیونکہ شیطان نے اگر کہیں آپ کو بھلاوے میں ڈال دیا اور آپ وہیں بیٹھے رہ گئے، then after the remembrance، تو جیسے ہی یاد آئے، sit not you in the company of those people who are the wrongdoers. ایسے ظالمین لوگوں کی کمپنی میں پھر آپ نہ بیٹھیں. آیت نمبر 69 There is no responsibility for them upon those who have taqwa. جن میں تقوی ہے ان کے اوپر کوئی ان کی ذمہ داریاں نہیں ہیں. But their duty is to remind them. لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہو جاتی ہے کہ جو بھی تقوی ہے جن میں ان کو دوسروں کو یاد دہانی کرنی پڑے گی. That they may attain taqwa، تاکہ دوسروں میں بھی تقوی ہے. The invitation to the truth is guidance without coercion. یہ جو دعویٰ کرنا ہے حق کی طرف، ہدایت کے، یعنی قرآن ہے نا ہدایت، تو اس کی طرف دعویٰ کرنا ہے زبردستی کیے بغیر، یعنی کسی پہ زور اور جبر نہیں کرنا ہے. اللہ said وَكَذَّبَ بِهِ but have denied it، لیکن انہوں نے جھٹلایا اس کو. denied the Quran، یعنی جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا ہے. گائیڈنس یعنی اس کے اندر کی ہدایت کو بھی، اینڈ کلیئر ایکسپلینیشن دیٹ یو او محمد ہیو براٹ دیم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے ان کی طرف لائے ہیں ایک قرآن اور اس کے اندر ہدایت اور اس کے اندر بہت ہی صاف طور کے اوپر ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے، اس کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے. قوموں کا، یور پیپل میننگ قریش، آپ کے لوگوں نے، قریش نے. وَهُوَ الْحَقُّ though it is the truth، جبکہ وہ تو حق ہے. beyond which there is no other truth، اس کے آگے اور کوئی حق نہیں ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ say I am not responsible for your affairs. ان سے کہہ دو کہ تمہارے معاملوں کے لیے میں ذمہ دار نہیں. meaning I have not been appointed a guardian or watcher over you، کہ مجھے کہیں آپ کے اوپر کوئی مطلب حفاظت کرنے والا یا آپ کے اوپر مطلب واچ رکھنے والا نہیں بنایا اللہ نے مجھے. اللہ also said، جو کہ سورہ نمبر 18 سورہ کہف آیت نمبر 29 وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. And say the truth is from your Lord. ان سے کہو کہ یہ جو حق ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. Then whosoever wills، تو جو چاہتا ہے let him believe، اس کو ایمان لانا چاہیے. And whosoever wills، اور جو چاہتا ہے let him disbelieve، تو نہ ایمان لائے. مطلب یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ جو تم جو چاہتے ہو وہی کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان لانا ہے تو لاؤ، نہیں چاہتے تو مت لاؤ، زبردستی نہیں ہے. This means my duty is to convey the message and your duty is to hear and obey. اس کا مطلب ہے کہ میرا فرض یہ ہے کہ میں اس پیغام کو تم تک پہنچا دوں، لیکن تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم اس کو سنو اور اس کی فرما برداری کرو. Those who follow me will acquire happiness in this life and the hereafter. جو لوگ بھی میری اتباع کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے یہ کہ جو لوگ بھی میری اتباع کر رہے ہیں وہ اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی خوشیاں ہی حاصل کریں گے. Those who defy me، اور جو میرے خلاف جا رہے ہیں will become miserable in this life and the hereafter. ان کے لیے مطلب بہت ہی miserable لائف ہوگی، ان کی بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ مایوسی
اور دکھی ایسی لائف ہوگی ان کی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. سو اللہ said لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ, for every news there is a reality according to Ibn Abbas and others, کہ سب کے یعنی کہ مطلب ہر خبر جو ہے وہ حقی ہے، وہ اس کے وقت پر ہی آئے گی. یہ میننگ فار ایوری نیوز یعنی جو بھی خبر ہے، پیشن گوئی ہے، پروفیسی ہے، دیر از اے ریالٹی ان دیٹ دس نیوز ول اکر پرہیپس آفٹر اے وائل. یہ خبر جو ہے یہ صحیح ہے، حقیقت ہے اور یہ پوری ہو کر رہے گی، لیکن شاید کچھ وقت کے بعد. اللہ said in other آیت، یہ ایک اور آیت ہے سورہ نمبر 38 سورہ سواد اور اس کی آیت نمبر 88 ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ, and you shall certainly know the truth of it after a while. اور تمہیں اس کی حقیقت جلد ہی معلوم ہو جائے گی کہ کچھ وقت کے بعد. اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 38 لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب, for each and every matter there is a decree from Allah. ہر اجل جو ہے ہر معاملے میں اللہ کی طرف سے اس کے لیے ڈکری ہے، فیصلہ ہے. This indeed is a warning and a promise that will surely occur. اس کا مطلب ہے اس میں وارننگ بھی ہے، وعدہ بھی ہے جو ہو کے رہے گا. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, and you will come to know, جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا. اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ جب جلدی بولتا ہے نا تو اس کے بھی مطلب اس کا جو وقت ہے نا مقرر، وہ تبھی ہوگا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, and when you see those who engage in false conversation about our verses of the Quran by denying and mocking them. تو جب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ بزی ہیں، اس میں مصروف ہے قرآن کی آیتوں کی مذاق اڑانے میں، اس کو رد کرنے میں. The prohibition of sitting with those who deny and mock آیت، Allah's آیت. تو یہاں منع کر دیا گیا کہ ایسے لوگوں کے بیچ میں جب قرآن کی آیت کا مذاق اڑایا جائے یا اس کو مطلب ڈینائی کیا جائے تو ان کے بیچ مت بیٹھو. اللہ said فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, stay away from them till they turn to another topic. ہٹ جائیے ان سے، دور ہو جائیے جب تک کہ وہ کسی اور موضوع پہ بات کریں، پھر آپ واپس آ سکتے ہیں. until they talk about a subject other than the denial they were engaged in. وہ دوسرے کسی سبجیکٹ پہ بات کریں، کیونکہ یہ جو قرآن کے ساتھ وہ لوگ رد کر رہے تھے، اس کو ریجیکٹ کر رہے تھے جس میں وہ بزی تھے، اس میں نہیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, and if shaitan causes you to forget. لیکن اگر شیطان نے کہیں آپ کو بھلاوے میں ڈال دیا. This command includes every member of this ummah. اس امت کے ایک ایک فرد کے لیے یہ حکم ہے. No one is to sit with those who deny and distort Allah's ayat and explain them incorrectly. ان کے درمیان کسی کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، امت کے کسی بھی فرد کو نہیں بیٹھنا چاہیے جو اللہ کی آیت کو رد کرے، ریجیکٹ کرے، اور یا پھر اس کی آیت کو توڑ مڑوڑ کے کچھ بھی اس کو الٹا سلٹا کچھ بھی بیان کرے. If one forgets and sits with such people, اگر بھول میں تو شیطان ڈالتا ہے نا، تو اگر بھول میں اگر کہیں ایسے لوگوں کے درمیان آپ بیٹھ جائیں فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ, then after the remembrance sit not you, after you remember, کہ جیسے یاد آ جائے آپ کو پھر آپ نہ بیٹھیں ان کے بیچ میں. مال قوم الظالمین, in the company of those people who are the wrongdoers, ایسے لوگوں کے بیچ جو ظالمین ہیں. حدیث states, یہ حدیث ہے, رفع عن امتی الخطاء والنسیان وما استکرہوا علیہ, my ummah was forgiven unintentional errors. میری امت کے جو انہوں نے مطلب بھول چوک سے ان سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اگر وہ معاف کر دیے گئے، یعنی ان کی نیت نہیں تھی. forgetfulness and what they are coerced to do, اور یہ کہ وہ اگر کہیں بھول گئے ہیں کچھ اور یا تو ان سے زبردستی کوئی چیز کروائی گئی ہے تو اس کے لیے ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کو معاف کیا جائے گا اس بات کے لیے. دا آیا اباؤ یعنی کہ مطلب جو ہم نے پڑھے 68 از دا آیا مینشنڈ ان اللہ اسٹیٹمنٹ، کہ اللہ نے مطلب یہاں پر سورہ نمبر 4 سورہ نساء اس کی آیت نمبر 140 میں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ
استهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. And it has already been revealed to you in the book. اور یہ آپ پر already نازل ہو چکا ہے that when you hear the verses of Allah, کہ جب آپ سنیں کہ اللہ کی آیتیں ہیں being denied, اس کو رد کیا جا رہا ہے, and mocked at, اور اس کی مذاق اڑائی جا رہی ہے, then sit not with them. ان کے بیچ مت بیٹھیں آپ until they engage in a talk other than that, جب تک کہ ان کا مطلب جو دوسرے کسی موضوع پہ وہ لوگ بات کرنے لگے تب تک. But if you stayed with them, لیکن اگر کہیں آپ ان کے درمیان بیٹھ گئے, certainly in that case you would be like them. تو پھر یقیناً آپ بھی انہی میں سے ایک ہوں گے, ان کی طرح ہوں گے. For if you still sit with them, agreeing to what they say, you will be just like them. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو پتا چل گیا ہے, یعنی ہم سب کے لیے ہے یہ بات, کہ اگر ہمیں پتا چل گیا ہے کہ بھئی یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ اس طرح کی ہو رہی ہے, اور کہیں آپ اس سے راضی ہوگے, مطلب کہ ہاں مجھے لگتا ٹھیک ہے, مگر اگر تم اس بات پہ اگری بھی کر رہے ہو اور پھر بھی وہاں پر تم بیٹھے ہو, تو اب تم ان میں سے ہی ایک ہو. اللہ اسٹیٹمنٹ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. There is no responsibility for them upon those who have taqwa. جن میں تقوی ہے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے. Means when the believers avoid sitting with wrongdoers, in this case they will be innocent of them and they will have saved themselves from their sin. کیونکہ اگر مومن بندے جو بھی ہیں, ایمان والے, اگر ایسے لوگوں کے جو رانگ ڈوئرز ہیں, جو ظالمین ہیں, تو ان کے درمیان اگر وہ نہیں بیٹھتے, اوائڈ کرتے ہیں, تو وہ معصوم گنے جائیں گے. کہ ایسا نہیں ہے کہ, اور یہ نہیں ہوگا کہ بھئی اور ان کو بچا لیا جائے گا اس گناہ سے. اللہ اسٹیٹمنٹ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. But their duty is to remind them. لیکن ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے بلیورز کی کہ ان کو یاد دہانی کرائی جائے, یعنی جو بھی لوگ ہیں ان کو ریمائنڈر دو that they may avoid that, تاکہ وہ لوگ ایسی چیز سے اپنے آپ کو دور کریں. Means we commanded you to ignore and avoid them. یعنی اللہ کہتا ہے ہم نے یہ حکم کیا آپ کو کہ ان کو اگنور بھی کرو, یعنی نظر انداز, اور ان کو اوائڈ بھی کرو, یعنی ان سے دور بھی رہو. So that they become aware of the error, تاکہ انہیں پتا چلے کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں. They are indulging in, جو بھی چیز وہ کر رہے ہیں جس میں وہ لگے ہوئے ہیں, تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہم غلط کر رہے تھے, دیکھو یہ اٹھ کے چلے گئے. That they may avoid this behavior and never repeat it again. تاکہ اس قسم کی جو بھی حرکتیں ہیں وہ نہ کریں اور اس کو دہرائے نہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ.